السلام علیکم انسان دوستوں، آج کی میری ویڈیو شیخ حسینہ واجد کے متعلق ہے۔ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی اقتدار سے محروم کر دی گئی ہیں۔ اس منظر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ شیخ حسینہ اقتدار کو ایک طویل عرصہ انجوائے کرتی رہی ہیں اور والد طرف سے جو پلس پوائنٹ ملا تھا، جس کی بنیاد پر وہ عوام میں مقبول تھیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے سیاسی خط کو بڑھایا تھا، وہ خط کو بڑھانے کے باوجود بنگلہ دیش کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے باوجود وہ اقتدار سے جس طرح گئی ہیں وہ قابل افسوس ہے۔ اور اس کا سبب یہ کی ہے کہ مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ جمہوری مزاج نہیں ہے۔ جمہوریت مسلمانوں کا مزاج کا حصہ ہی نہیں۔ یہ کیسے ڈیولپ ہوگا، یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے اور اس کا تعلق معاشرے کی تعلیم اور شعور سے ہے۔ یہ بہتر ہوگا تو جمہوری مزاج بھی بن جائے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے جو معاملات ہیں باہمی مشاورت سے، کنسلٹنسی سے، ایک دوسرے سے بات چیت کر کے جو ہے حل ہوتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر بات چیت کرنا یہ ایک سلسلہ ہی نہیں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک ڈیڈ لاک رہتا ہے، وہ ڈیڈ لاک وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی پارٹی رول میں رہتی ہے وہ اپوزیشن کو خاطر میں نہیں لاتی اور اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو ڈیمیج کیا جائے، ان کے لوگوں جیلوں میں ڈالا جائے، انہیں وہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ کبھی ہم کو ڈیفیٹ دے سکیں یا جو ہمارے اوپر حاوی آ سکیں۔ اب جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں اصل میں آپ کی ساری کنسنٹریشن اپوزیشن کے بجائے اپنے کام پہ ہونی چاہیے، اور حسینہ واجد نے وہ کیا بھی تھا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سنجیدہ کوششیں کی تھیں۔ قیصر بنگالی پاکستان کے بڑے ماہر معاشیات ہیں، ان کے دوست بنگلہ دیش میں اسی لیول کے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ میں اپنے بنگلہ دیش گیا تو اپنے دوست سے کہا کہ یار میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہہ رہے یار میں اس وقت آج کل شیخ حسینہ واجد کی جو ہے وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں، اور وہ جو میٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہ میٹنگ بولے 3 دن کھنچ جائے۔ یعنی وہ میٹنگ سے خود حسینہ واجد نہیں لوگوں پہ نہیں چھوڑتی تھی، اور کام ہو رہا ہوتا تھا، اس کی پوری جو ہے نگہداشت کرتی تھی، اس کا پورا رزلٹ لیتی تھی۔ اب اس طریقے سے وہ کام کری تھی، یہی وہ طریقہ تھا جس سے وہ بنگلہ دیش کے اندر کی حالت کو بہتر بنا سکتی تھی، اب بنائی بھی۔ لیکن دیکھیں اس تمام کام کرنے کے باوجود بھی وہ اقتدار سے محروم کر دی گئی۔ وہ کیوں کہ ان کے اندر پوزیشن کے لیے ٹالرنس نہیں تھا۔ اگر ٹالرنس ہوتا، وہ ضیاء الرحمن کی جو بیوی تھی خالدہ ضیاء جو ہے، اس کے ساتھ اگر وہ رعایت برتتی اور اس کو موقع دیتی اور اس کو بولنے دیتی، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے سیاسی خیالات میں بنگلہ دیش بنا ہے پاکستان سے، اس وقت کی پالیسیوں سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ آپ اس پارٹی کو بالکل کل کرنا شروع کر دیں اور اس پارٹی کے سیاسی اختلاف کو آپ دشمنی میں بدل دیں۔ اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو مذہبی قوتیں جو پاکستان کے مقابلے میں اتنی متحرک نہیں تھی، وہ متحرک ہوئی ہیں۔ وہ بالکل اسی طرح کا ایک کلچر جو پاکستان میں ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں میچ کے اندر وہ لڑکے باقاعدہ وہ ایک مذہبی جماعت کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو ڈپریس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پریس کر کسی کو سیاسی ارینا میں سکسیسفل نہیں رہ سکتے۔ پولیٹیکل ارینا میں تو یہ ہے کہ آپ اختلاف کو برداشت کریں، اختلاف کو برداشت کریں گے، اسی میں آپ کی سیاست بہتر ہوگی اور وہی ایک مخالف پارٹی کو بہترین سیاسی جواب ہوگا۔ جمہوریت کو اگر آپ دیکھیں کہ جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک رولنگ پارٹی ہے اور ایک پوزیشن یعنی مخالف پارٹی ہے، یہ دونوں سے مل کر حکومت بنتی ہے۔ میں جہاں رولنگ پارٹی کا جو رول ہوتا ہے کی امپورٹنس ہے، تو وہیں اپوزیشن کی جو پارٹی ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک کے رول کو نظر انداز کر دیں گے، اگر آپ اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے کا حق نہیں دیں گے اور اپوزیشن حکومت کو حکومت کرنے کا حق نہیں دے گی، تو اس طریقے سے کوئی حکومت چل نہیں پائے گی۔ بنگلہ دیش میں یہی ہوا۔ وہ شیخ حسینہ واجد نے بڑا کام کیا وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر، اس کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں، اس کی تعلیمی حیثیت کو بہتر بنانے میں، وہاں کی خواتین کو اپلفٹ کرنے کے اندر انہوں نے بہت اہم کام کیا۔ اور یعنی کہ ایک زمانے میں جو ہم کہا کرتے تھے یعنی بنگالی ٹکا جس کی ویلیو نہیں ہوتی تھی، تم ٹکے کے ہو، اس ٹکے کو پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں اور دوسری کرنسی کے مقابلے بہت زیادہ مضبوط کر ان کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا گیا۔ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر کے اندر جس طرح انہوں نے غربت کا جو بہت ہی بنگلہ دیش غریب ہوا کرتا تھا، بہت وہاں پورٹی تھی، غربت تھی، تو اس غربت کو انہوں نے بڑی تیزی سے ایلیویٹ کیا، بہت تیزی سے اس میں بہتری لے کر آئیں اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا۔ وہاں کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو بڑا جو ہے فروغ ملا۔ دنیا بھر کے اندر آپ چلے جائیں، بڑے بڑے بازاروں میں جو ہے بنگلہ دیش کی ٹی شرٹس، ٹراؤزر، پینٹس یہ آپ کو بہت ملیں گے۔ اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کا انفراسٹرکچر جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ انہوں نے امپروو کیا، بینکنگ سیکٹر کو انہوں نے امپروو کیا۔ پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش بہت اچھا چل رہا تھا، سیاسی لحاظ سے بھی بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک چیز تھی عدم برداشت، یعنی اپوزیشن کا حق نہیں دینا، حکومت کو حکومت کا حق۔ اس ٹسل نے جس طریقے سے شیخ حسینہ واجد
واجد کی حکومت کو ختم کیا، یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ وہ اتنا لمبا رول کرنے کے باوجود بھی باعزت طریقے سے اقتدار نہیں چھوڑ سکتے۔ باعزت طریقے سے اقتدار چھوڑنا کی بڑی امپورٹنس ہے، ہارمونی پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ کبھی اپوزیشن کی حکومت ہوتی ہے، یعنی کبھی آپ کی مخالف پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی آپ کی حکومت ہوتی ہے، اور یہ اسی طرح چلتا ہے۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کو چیک کرے، رولنگ پارٹی کا کام یہ ہے وہ اپوزیشن کو کوئی موقع نہ دے کہ وہ کسی غلط کام کو گرفت کر سکیں، اس کو وہ ایشو بنا سکیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ملک جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کو کا رول بھی مثبت رول ہوتا ہے، اور حکومت کرنے والوں کا رول تو ہونا ہی مثبت چاہیے۔ دیکھیے بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی، انہوں نے کوئی 20 سال 234 دن وہ حکمران رہی، انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا اس حوالے سے، یعنی ایک طویل ترین رول کرنے والی خاتون ہوئی۔ لیکن جب وہ اقتدار چھوڑ رہی تھی تو وہ روتی ہوئی نظر آئیں۔ کاش کہ وہ مسکراتے ہوئے اقتدار چھوڑتی، اتنا اچھا لگتا۔ اور اقتدار سے صرف وہی لوگ جو مسکرا کر رخصت ہو سکتے ہیں جو اقتدار آنے سے پہلے اقتدار کو ایک چیلنج کے طور پہ لیں، نہ کہ اقتدار کو اپنا حق سمجھ کے لیں۔ اب ہوا یہ کہ حسینہ واجد تھی، انہوں نے غالباً مجیب الرحمان کی بیٹی ہونے کے ناطے یعنی بنگلہ دیش پر رول کرنا اپنا حق سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو قدرت کی طرف سے ایک ایڈوانٹیج مل گیا تھا کہ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، آپ کو اقتدار بھی مل گیا تھا، لیکن اس اقتدار پر آپ مجیب الرحمان کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں، اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنی جمہوری اقداروں کی وجہ سے، اپنے اپوزیشن کے ساتھ ایک رول کی وجہ سے، بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بنگلہ دیش کو تعلیم، بنگلہ دیش کے شعور کو بہتر بنانے کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے صحت کے اداروں کو بہتر بنانے کے حوالے سے وہ کام کرتی، اور معیشت کو تو ماشاءاللہ آپ نے بہتر ہی بنایا، لیکن اس کے باوجود فرار کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھلے اس وقت چلی گئی ہیں، مجبور ہو کر چلی گئی ہیں، ان کے بیٹے نے بھی ان کو وہاں سے مشورہ دیا تھا کہ اس وقت آپ کا بنگلہ دیش میں رہنا اور اقتدار میں رہنا وہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے ان کے پاس بہت ٹرمپ کارڈ ہے۔ ایک تو ان کی عوامی لیگ ہے، وہ بنگلہ دیش کے اندر اپنی گہری روٹس رکھتی ہے، اور پھر ان کے جو والد ہیں مجیب الرحمان، انہوں نے بنگلہ دیش کو جو آزاد کرایا، بنگلہ دیش جو انہوں نے جس طریقے سے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی اور بنگالیوں کو پاکستان کے شہر سے نکالا، پاکستان کی ایٹراسٹی سے جو کا وہ شکار ہو رہے تھے اس سے نکالا، ان کو ان کی عزت نفس کو بحال کیا، تو یہ بہت بڑے بڑے ٹرمپ کارڈ ہیں ان کے پاس۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلی گئی ہیں تو ان کے خاندان کی وہ نہیں آئیں گی، یعنی شیخ حسینہ نہیں آئیں گی، شیخ حسینہ نہیں آئیں گے تو ان کا بیٹا آئے گا، وہ یہ خاندان جو ہے ایک بار پھر رول میں آئے گا۔ کیا ہی بہتر ہو کہ مسلم معاشروں کے اندر یہ خاندانی راج کے بجائے لوگ اپنی پسند سے جو فعال لوگ ہوں، جو سیاست میں اچھا رول ادا کر سکتے ہوں۔ جیسے دیکھیں امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے، ہر طرح کہیں سے بھی آ جاتے ہیں۔ بل کلنٹن کی کوئی ڈائنیسٹی نہیں تھی، لیکن وہ اقتدار میں آئے۔ بش فیملی کی ایک ڈائنیسٹی تھی، دنیا کے اندر یہ ڈائنیسٹی، پولیٹیکل ڈائنیسٹی کو آپ بالکل زیرو نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں شیخ حسینہ واجد کے حوالے سے چند باتیں کہوں گا کہ کاش کہ حسینہ واجد اپنا احتساب کرتی، وہ جانتی کہ اقتدار کی کرسی وقتی شہرت، وقتی پاورز کے سوا انہیں کچھ نہیں دے گی، اور اب ظاہر وہ اقتدار سے جس طرح نکالی گئی ہیں، کاش کہ وہ اقتدار کو جو ہے مسکراتے ہوئے بہادری سے چھوڑتی اور آنے والے کا ہینڈ شیک کر کے اسے ویلکم کرتے ہوئے اقتدار کی کرسی خالی کر دیتی، لیکن یہ اس قسم کا کلچر وہ جو ہے ڈیولپ نہیں کر سکی۔ لیکن ابھی بھی ان کے لیے دیر نہیں ہوئی ہے، اگر وہ خود سیاست میں آنا چاہتی ہیں تب بھی ان کے لیے راستے کھلے ہیں، اور اگر ان کی اولاد کے جو بیٹا ہے یا خاندان میں سے کوئی اور ہے، وہ کیونکہ خاندانی سیاست مسلم دنیا میں اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر جو معاملات چلتے ہیں، تو بنگلہ دیش زیادہ تر مسلم ممالک کے اندر، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے پاکستان کے اندر وہ ڈائنیسٹی ہے نا، بھٹو خاندان کی ڈائنیسٹی ہے، نواز شریف کے خاندان کی ڈائنیسٹی ہے۔ اب اس میں عمران خان آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی تعاون سے، ان کے پاور سے انہوں نے اس ڈائنیسٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سخت ناکامی، اور اس میں بھی کچھ غلطی تھی نواز شریف کی۔ اگر وہ شہباز شریف کے حق میں پہلے ہی سرنڈر ہو جاتے تو کوئی عمران خان کا دور دور تک چانس نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود موقع دیا، سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہمارا ووٹ بینک ہے اور ووٹ کو عزت دو کا جو فلسفی ہے وہ چل جائے گی، لیکن وہ نہیں چلی۔ اسی طرح اگر حسینہ یہاں آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنا بھی احتساب کریں، اپنی پارٹی کا بھی احتساب کریں، اپنی ویکنیسز کا برملا اعتراف کریں، اور یہ ان کو بہت ہیلپ دے گا۔ اور وہ اب جب وہ اقتدار میں آئے تو اس کو سمجھے کہ حکمرانی کے مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کو سوچ سمجھ کر آئیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کریں، سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا کریں۔ اگر وہ ان پہلوؤں پر غور کر دوبارہ اقتدار میں آئیں گی تو یقیناً وہ میرا خیال پہلے سے زیادہ کامیاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو ان کا رول ہے اس کے اندر بنگلہ دیش بہتر ہوا ہے، اور
मज़ीद बेहतर हो सकता है। और शायद मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बांग्लादेश को हसीना वाजिद की ज़रूरत है, लेकिन ज़रा सी मुख्तलिफ हसीना वाजिद जो अपोजिशन का भी ख्याल करती हो, उन्हें अपना दुश्मन ना समझती हो, उनकी राय का एहतराम करती हो। अगर इस जज्बे के साथ शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश में आती हैं तो बांग्लादेश के लिए भी ये बेहतर होगा, बांग्लादेश के आवाम के लिए बेहतर होगा और ख़ुद हसीना वाजिद के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि वो अगर सियासत में वापस आती हैं तो थोड़ी सी तब्दील होकर आएंगी। अब मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। आवाज़ व पेशकश सिराजुद्दीन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।